مفتی صاحب، اسلام آباد میں حکومت نے ایک بڑی مسجد برق رفتاری سے گرا کر اس کی جگہ درخت لگا دیے ہیں. اس مسجد کے بارے میں مقامی لوگوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے اور اسے بعد میں جنرل ضیاء الحق نے پختہ کروایا تھا. پاکستان میں بہت ساری مسجدیں غیر قانونی بنائی جاتی ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں، لیکن سوال یہ کہ وہ غیر قانونی مساجد ایک دن یا ایک مہینے میں بن جاتی ہیں، جبکہ وہ بن رہی ہوتی ہیں تو اس وقت انتظامیہ کے کرپٹ افسران رشوت لے کر انہیں بہت سے لوگ مجھ پہ بہت دباؤ ڈال رہے تھے. اسلام آباد میں مسجدیں گن رہی ہیں، آپ اس پہ بیان تو دیں. میری عادت ہے کہ جب تک میں خود اپنے طور پہ تحقیق نہ کر لوں، میں بیان عوامی دباؤ میں آ کے کوشش کرتا ہوں کبھی بھی نہ دوں بیان، تاکہ ایسا نہ اس بیان سے رجوع کرنا پڑے. کیونکہ بعض دفعہ حکومت پہ بھی غلط الزام پبلک ڈال دیتی ہے، حکومت کچھ کر نہیں رہی ہوتی اور پبلک نے ڈال دیا ہوتا ہے. تو نہ ہم نے عوام کو فیور دینا ہے نہ گورنمنٹ کو فیور دینا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تحقیق کرتے ہیں وہ الزام غلط ہوتا ہے، حکومت نے وہ کیا نہیں ہوتا، یا جس طرح کیا ہوتا ہے اس طرح ہوتا نہیں جس طرح بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو اب جب ہمیں آزاد ذرائع سے تحقیق ہو گئی ہے کہ یہ واقعی ایک مسجد گرائی ہے حکومت نے، اور وہ مسجد بھی 50-60 سال سے زیادہ پرانی مسجد، بڑی مسجد، نمازیوں سے آباد مسجد تھی، یہ کہہ کے گرا دیا کہ یہ اللیگل ہے، تو حکومت کا یہ کام اللیگل ہے. 50-60 سال سے ایک مسجد ہے جو کہ جمہوری حکومتوں میں تو ویسے بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نا، پبلک کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے میزائل فائر ہو رہے ہوں اسلام آباد کے، جب بعض لوگ کہتے ہیں نا دہشت گرد چھپے ہوئے یہاں پہ، اس وقت کچھ کمبخت جو ملک دشمن ہے وہ اس طرح کے مسائل کھڑے کر کے عوام کو حکومت کے خلاف کر دیتے ہیں تاکہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو جائے. کیونکہ عوام جب گورنمنٹ کے اگینسٹ جائے گی نقصان بہرحال کنٹری کو ہوگا. تو جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، بدبختی والا کام کیا ہے، شرعی لحاظ سے بھی غلط کیا ہے، قانونی لحاظ سے بھی. آپ کہہ سکتے ہو جب اللیگل جگہ ہے تو قانونی لحاظ سے غلط. بھائی اللیگل تھی 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال گرا دیتے نا اس وقت، اس کو جب بنی تھی نہیں بننے دیتے آپ. ایک مسجد بن گئی ہے، نمازیوں سے آباد ہو گئی ہے، نہ اسلام آباد کے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے. یا تو ہوتا ہے نا کوئی کہہ رہا ہوتا ہمارے راستے میں آ رہی ہے، یہ ہماری نہر یہاں سے گزر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خام خواہ میں پنگے بازی اٹھ کے ان حالات میں ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ملک سے محبت کرو، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور یہ حکمران اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمارا بھی منہ نہیں چھوڑتے کہ ہم ملک کی محبت کی بات کریں. 14 اگست سے پہلے یہ کام کیا کمبختوں نے، لوگوں کی 14 اگست خراب کر دی ہے. لوگ جھنڈے لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کس منہ سے لہرائیں جس ملک میں مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. تو یہ اسلام دشمن ایجنڈوں کا کام ہے. جو بھی یہ کر رہا ہے وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، ملک کا بھی دشمن ہے. اور بہت اچھا کر رہے ہیں لوگ، وہاں کھلے میدان میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہو، وہاں چھوڑنا نہیں ہے اس جگہ کو ایسی کی تیسی. تو انہوں نے گرانا تھا اسی وقت گراتے جب یہ بن رہی تھی، اور ضیاء الحق کی پرمیشن ہے. وہ فواد چودھری صاحب ہیں، وہ بیچارہ کبھی بھی کوئی منہ سے ڈھنگ کی کوئی اچھی بات منہ سے نکالتا نہیں ہے. وہ میں نہیں کوشش کرتا کہ نام لے کے لوگوں پہ رد کروں، جب منہ سے بولے گا کوئی الٹی پلٹی بات ہی کرے گا منہ سے، لگتا ہے وہ مذہب بیزار آدمی، اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیوں ہو گیا. یار تم یورپ دفع ہو جاؤ، ننگے وہاں جا کے جو ننگی عورتیں چڑیاں پہن کے گھومتی ہیں رہو، تم ان میں لائف کو انجوائے کرو. تمہیں ہم جیسے دقیانوسوں میں رہنے کا شوق کیوں ہے؟ پاکستان کو کہہ رہے پاکستان کو دبئی بنا دو. کمبخت تو چلا جا نا، دبئی تیرے پڑوس میں ہے نا، چلا جا. جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں پاکستان کو یہ بنا دو، مولوی ختم کر دو، یار تم چلے جاؤ دبئی میں، تم چلے جاؤ امریکہ، کینیڈا، یورپ، پوری دنیا بھری ہوئی ہے لبرل سیکولر لوگوں سے. تمہیں کیا مصیبت ہے؟ تم ان مولویوں کے بیچ میں تنگ ماحول میں گھسے ہوئے ہو، ہمارا کلچر خراب کر رہے ہو تم. ہر 4 دن کے بعد کوئی منہ سے کوئی جملہ پھوٹے گا اور آدمی کہے گا یار یہ بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کر. کہہ رہے یہ ضیاء الحق نے دیوبندیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے دے دنادن مسجدیں بنا دی تھیں اور افغان جہاد کو پروموٹ کرنے کے لیے. اب وہ ضیاء الحق چلا گیا ہے، افغان جہاد ختم ہو گیا. پاگل کے بچے تو بات کیا کر رہا ہے؟ مسجدیں بنائی تھی، اب جہاد ختم ہو گیا تو مسجدیں کیا کر دو؟ تمہیں بھی پھر پی ٹی آئی نے، عمران خان نے آگے لے کر آئے تھے، جب عمران خان چلا گیا تو تمہیں بھی بم سے اڑا دو. پھر تمہاری ضرورت ختم ہو گئی نا. پہلے فوج کو تمہاری ضرورت تھی، عمران خان کو فوج سپورٹ کر رہی تھی، اس میں تمہاری بھی ضرورت تھی، تمہیں فوج آگے لے کر آئی، اب عمران خان بھی اندر ہے تو کیوں باہر گھوم رہا ہے؟ پاگل آدمی عجیب باتیں کرتا ہے یار. کچھ منہ سے میں نے کتنا فیور کیا تھا ان کمبختوں کو، پوری دنیا سے دشمنی لے کے میں نے ان لوگوں کو فیور کیا تھا، لیکن کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو فیور کیا جائے. وہ کہتے ہیں ہم اس قابل. پہلے بھی الٹ پٹانگ جب بیان فواد چودھری کی طرف سے آتے تھے لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیا بول رہے ہیں، میں کہتا نہیں ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے. میں گھماتا تھا مطلب. بھائی حتی الامکان شریعت یہی کہتی ہے. اچھا بس ہو گئی یار، تو آپ چپ بیٹھے رہا کرو. آپ پہ بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. آپ نیچے کمنٹس دیکھا کرو، کوئی ایک آدمی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا ویل ڈن.
تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ بے عزتی کروا رہے ہو؟ چپ بیٹھے رہتے. ہم نے کہا بیان دو اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں, کیونکہ ضیاء الحق نے بنائی تھی. بھائی جان ضیاء الحق اس وقت پاکستان کا صدر تھا. صدر مملکت کی حیثیت جمشید اور وسیم کی نہیں ہوتی, صرف آرمی چیف بھی ہوتا نا ہم کہتے بنوائی ہے, صدر مملکت کے آرڈر سے بنی ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. تو جب صدر کے آرڈر سے کوئی چیز, اور بن بھی مسجد رہی ہے, کوئی شراب خانہ تھوڑی, کوئی سینما گھر تھوڑی کھل رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انلیگل جگہوں پہ مسجدیں بنانا جائز ہے, نہ, اس کو ہم کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے. اس پہ تو میں کتنے بیان کر چکا ہوں. میں نے بتایا تھا نا, گلشن اقبال میں ایک جگہ فلیٹوں کے بیچ میں لوگوں کے گزرنے کا راستہ, ایک 2 نمبر مولوی گیا, 4 دیواری کھڑی کر کے مسجد بنا کے قبضہ کر لیا. لوگ گزر رہے ہیں تو فضائل سنا رہے ہیں ان کو, اللہ کا گھر ہے. لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا, کیوں بنا رہے ہو بھائی, ہمارا راستہ ہے, تمہیں اللہ کے گھر سے شرم نہیں آتی, اللہ کے گھر کے گرانے کی بات کرتے ہو. یہ وہ مولوی ہے جو قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے. دیکھو بعض مسجدیں بنتی ہیں عوام کی ضرورت کے لیے, اور بعض مسجدیں بنتی ہیں کوئی 2 نمبر مولوی ہوتا ہے, اس کے پاس کمانے کا کوئی دھندا نہیں ہوتا, وہ اپنے لیے مسجد بنا لیتا ہے انلیگل جگہ پہ, کیونکہ اس کو نہ دنیا آتی ہے نہ دین آتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سورس آف انکم مسجد مدرسہ ہی ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لیگل ہے انلیگل ہے, اس کو اپنی ایک دکان چاہیے ہوتی ہے. مسجد پڑوس میں ہوتی ہے لیکن اس کو پتا ہے اس مسجد سے میری انکم نہیں ہوگی, لہذا میں ساتھ میں ایک اور مسجد بنا لوں. آپ نے دیکھا ہوگا گلی گلی میں مسجد, ایک مسجد اس گلی میں, اگلی مسجد اس گلی میں. یہ تو انلیگل ہے نا, کیونکہ جب ایک گلی میں مسجد موجود ہے تو عوام کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, آپ کو اسی کے ساتھ نکڑ پہ دوسری مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ مولوی کیوں بنائے گا؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے. ایک مدرسہ موجود ہے ساتھ میں دوسرا بنا دے گا. بھائی محلے میں جب مدرسہ ہے تو کیوں بنا رہے ہو؟ محلے والوں کو ضرورت نہیں ہے تو بزبان حال کہے گا آپ کو ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہے, تاکہ میں اس میں چندہ لے کے کھاؤں, مسجد ہو میری, نمازیوں سے چندہ لوں. ایسی مسجدیں بھی بہت ساری ہیں, میں مانتا ہوں. تو آپ ان مسجدوں کو, اس میں بھی ہم یہ کہیں گے بننے ہی نہ دیں آپ. بھائی جب ایک گلی میں محلے والے نہ بننے دیں, اس کو کیوں بننے دے رہے ہو؟ بھائی جب ایک گلی میں اتنی بڑی مسجد موجود ہے, ساتھ میں نکڑ پہ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن یہ جو اسلام آباد والا کیس چل رہا ہے, یہ 50 سال پرانی مسجدیں ہیں, آباد فل. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ یہ کچھ اندر ہی اسمبلیوں میں کچھ ملک دشمن لوگ گھسے ہوئے ہیں. اس موقع پہ جب لوگ ملک کے خلاف جا رہے ہیں, لوگ فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, لوگ جو ہے 14 اگست سے پہلے جو ابھی ایک جو انڈیا سے جنگ جیتی ہے, اس میں کچھ محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی, اتحاد ہوا. تو ہم یہاں لوگوں کو بتا رہے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, ہمارے بیانات چل رہے ہیں, لوگ کمنٹس کر رہے ہیں واہ 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 واہ, اسلامی ملک ہے, شراب خانے کی اجازت مل رہی ہے اور مسجدیں گر رہی ہیں. تو ہمیں بھی ایک حد تک ہی ہم دفاع, پاکستان تو ہم نے ہر قیمت پہ بچانا ہے. لوگوں کے کہنے پر ہم ملک سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ ملک گیا تو گئے ہم سب. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے, اور حکومت میں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں کہ کمبختوں, ملک میں اور دیگر مسائل کم ہیں, پہلے ان مسائل کو فوکس کرو. نئی شرری ہر 4 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بیان میں بتایا نا, ابھی خواتین کے حقوق پہ 1-2 بل اور پاس ہو گئے اوٹ پٹانگ قسم کے. تو یہ کر جا رہی ہیں, ہمارے صبر کا امتحان لیے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, سوشل میڈیا پہ بھی, اور جہاں جہاں بھی آواز اٹھ سکتی ہے آپ اٹھاؤ, تاکہ دوبارہ ان کو یہ حرکت کرنے. وہ پارک پہ مسجد بنی ہوئی ہے, پارک میں مسجد ہے, جب پبلک کو اعتراض نہیں ہے, وہاں کی عوام کہہ رہی ہے ہمیں پارک سے زیادہ مسجد محبوب ہے. تو جب پبلک کو پارک سے زیادہ مسجد محبوب ہے تو شکر ادا کرو, ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں. 4-6 آدمیوں کے کہنے پہ آپ کیوں ایک کام کر رہے ہو؟ وہاں بھی وہ جج صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا گرا دو, وہ تو شکر ہے عوام نکل آئی سڑکوں پہ. ادھر سوسائٹی تھی, لوگ اتنے زیادہ نکل آئے, وہ پینڈنگ میں چلا گیا الحمدللہ معاملہ. تو ہمارے جو کچھ لیڈر ایسے ہیں جو فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے, نئی شرریاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے کوئی گھریلو یا تو مسائل ہوتے ہیں, یا ان کو باہر سے کچھ پن کیا ہوا ہوتا ہے کہ کم بختو ہم نے تمہیں اتنے ڈالر دیے, اتنا تم کھا گئے, یہ تو کر کے دکھاؤ نا تم. پاکستان ہمارا ملک ہے, ان حکمرانوں کا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. تو ہمارا ملک ہے, بنانا بھی ہم نے, حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. ان کو انسان کے بچوں کی طرح چلانا بھی کس نے؟ ہم نے. ہم ملک میں مسلح بغاوت کے خلاف ہیں. مسلح کا مطلب اسلحہ اٹھانے کے خلاف ہیں. ہم
اسلحہ نہیں ہم اٹھانے کو حلال سمجھتے, کیونکہ اسلحہ اٹھانا جب جائز ہوتا ہے جب شریعت کی شرائط پائی جائے. تو ہم فوج کے خلاف, سیاست دانوں کے خلاف, پولیس کے خلاف, بیوروکریسی کے خلاف کبھی بھی ہم بم دھماکوں کے اور اسلحے کو پروموٹ نہیں کرتے, یہ حرام ہے. لیکن باقی جتنی بھی احتجاج کی قسمیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی جائیں گی. بنگلہ دیش میں کیا نا, انہوں نے کوئی اسلحہ تھوڑی اٹھایا تھا. میں تو وزٹ کر کے آیا بنگلہ دیش کا, وہاں کی حکومت نے کیا گند مچایا ہوا تھا, تو وہ پوری عوام نے الٹ دیا تختہ, بھاگ گئی, پتلی گلی سے بھاگ گئی. تو ان حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے کام مت کریں جو اسلام کے خلاف اور پبلک کی چاہتوں کے خلاف ہوں. الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ملک میں میجورٹی مذہب سے محبت کرتی ہے. فواد چودھری جیسے لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ محبت نہ کریں, اس کو دبئی بنا دیا جائے. تو بجائے اس کے کہ فواد چودھری کے لیے ہم پاکستان کو دبئی بنائیں, فواد چودھری کو ہم کہاں بھیج دیں گے؟ دبئی. آپ کہیں کہ آپ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے ٹکٹ کٹا کے ان کو فوراً دبئی بھیجا جائے. آنے جانے کا تو ہے ہی نہیں نا, جانے کا کرایہ میں دوں گا, آنے کا نہیں, آنا نہیں ہے. تو آپ وہیں دبئی میں رہیں, وہاں آپ چڈیاں بنیان دیکھیں, خوش رہیں, لائف کو کیا کریں آپ, انجوائے. ہم دقیانوس ہی ٹھیک ہیں, مولوی تنگ نظر ہی ٹھیک ہیں. یہ پاکستان فنڈامنٹلسٹ تنگ نظروں کا ہی رہنے دو, جس میں غیرت, شرم اور حمیت, مذہب سے محبت, ایسے دیسی ہی ہم یہاں الحمدللہ لائف کو, جو دیسی ہوں گے اس ملک میں آ جائیں گے. تم جیسے ماڈرن, تو آپ ان سے کہیں کہ حضرت جی آپ دبئی تشریف, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے بیان میں نا کہ دبئی جیسا ہو جائے, بالکل دبئی جیسا انگلش ماحول. جب تک مولوی ہیں وہ ہو نہیں سکتا. اور مولوی کیا, بہت سے صرف مولویوں کے علاوہ بھی ہماری فوج میں, بیوروکریسی میں, وکیلوں میں اچھے مذہب سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ بھی نہیں پاکستان کو, یہ جو میں خلا کے خلاف بات کرتا ہوں, بہت سے وکیل بھی ہیں جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت سے وکیل بھی کہہ رہے ہیں یہ زنا ہے اور ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہت سے لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں, تو جن کو محبت نہیں ہے وہ ملک سے کہاں چلے جائیں. پوری دنیا پڑی ہے بھائی, یہاں سے نکل جاؤ پتلی گلی سے. یہاں مسجدیں بھی رہیں گی, مسجدوں میں تراویح کی نمازیں ہوں گی, مسجدوں میں جماعت کی نمازیں ہوں گی, مسجدوں میں علماء کے بیانات بھی ہوں گے. ایک مسجد ہی ہے جو اصلاح کا ذریعہ ہے, جہاں انسان حیا اور شرم سیکھتا ہے, باقی تو سب مارکیٹ سے شارٹ. اور اسی وجہ سے ہم نے بھی فیصلہ کیا اس مسجد کو بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. فواد چودھری کہے گا کیوں بڑھا رہے ہو, جب کہے گا تو پھر میں جب بیان دوں گا. اس لیے کہ نمازی بڑھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں نمازی ہیں نہیں, مسجدیں بڑھ رہی ہیں, نمازیوں کے حساب سے چھوٹی پڑ رہی ہیں. کبھی آ کے دیکھو پتہ چلے گا. رمضانوں میں دیکھو ہزار بندہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے مسجدوں میں. ایسی بھی ہیں جن میں 5000 بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہو بڑی بڑی مسجدوں میں. تو ابھی بھی دین زندہ ہے, لوگ دین سے محبت کر رہے ہیں, تو یہ چلتا رہے گا.